میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، شاید آج آپ کو معلوم ہو کہ اس امت پر ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ دنیا کے مسلمانوں نے ایک عظیم حادثے کا سامنا کیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد چونکہ حدیث پاک کا مضمون تو مکمل ہو چکا ہے، جس حدیث کو ہم نے رمضان المبارک کے پہلے روزے سے شروع کیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو کل گزشتہ ہم نے مکمل کیا۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فجر کی نماز کے بعد سوچ رہا تھا کہ آپ کے سامنے کون سی باتیں کروں جس کے نتیجے میں میری ذات کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو، اس لیے کہ اصل کہنا اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ جن ٹاپک پر میں نے آپ کے سامنے کلام کیا ہے، آپ کے سامنے باتیں کی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن فجر کی نماز کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ کون سے ٹاپک پر آپ کے سامنے بات کی جائے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے ایک ٹاپک میرے ذہن میں ڈال بھی دیا اور اس کی تیاری بھی میں نے شروع کر دی۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب موبائل میں واٹس ایپ کا دروازہ کھولا تو ایک عظیم حادثے کی خبر ملی۔ وہ حادثہ یہ ہے کہ ہمارے انڈیا کے سب سے بڑے مدرسے دارالعلوم دیوبند، جس کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری، اب تو دامت برکاتہم نہیں کہہ سکتے، نور اللہ مرقدہ رحمت اللہ علیہ، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور اکثر علماء کرام تو جانتے ہی ہیں، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب یعنی قیامت قریب ہوگی تو اس سے پہلے اللہ پاک علماء کو دنیا سے اٹھا لے گا۔ 2016 سے لے کر 2020 تک کئی علماء ربانیین جن کا شمار علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں صف اول میں ہوتا تھا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ پاک حضرت کی کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اس وقت علم کی بڑی ضرورت ہے، علم کو زندہ رکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر علم ختم ہوتا چلا گیا تو قیامت آ جائے گی۔ اب علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ ایک عالم کا دنیا سے چلا جانا، ایک عالم کا مر جانا گویا پورے عالم کا مر جانا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات بیان فرماتے ہیں علماء کی مثال ستاروں کی طرح ہے۔ علماء کی مثال ستاروں کی طرح ہے کہ جب وہ چمکتے ہیں تو لوگ ان سے راہ پا جاتے ہیں، لوگ ان سے راستہ حاصل کرتے ہیں، اور جب وہ چھپ جاتے ہیں یعنی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں، پریشان رہ جاتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم کی موت اسلام کا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جس کی اصلاح قیامت تک ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو علماء سے محبت نصیب فرمائے اور علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے بچوں کو عالم با عمل بنانے کی، حافظ بنانے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن اس وقت حضرت اقدس کی موت نے امت کو ایک پیغام دیا ہے، دل بہت دکھا ہے، چونکہ جو انسان جس کو جانتا ہے، اللہ پاک نے انہیں بڑا زبردست تقوی نصیب فرمایا تھا، پرہیزگاری نصیب فرمائی تھی۔ دارالعلوم دیوبند میں کئی سالوں سے بخاری شریف پڑھائی، میں نے بھی الحمدللہ ان سے پڑھا، اللہ نے ان کو بڑی زبردست صلاحیتیں نصیب فرمائی، کئی کتابیں لکھی۔
آج وہ دنیا سے چلے گئے، پوری امت پر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، اور یہ بات بالکل صادق آ رہی ہے۔ میرے بھائیو، حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے، چاہے اس کے عمل کیسے بھی ہو، چاہے اس نے دنیا کی زندگی میں گناہ کیے ہو، چاہے اس نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی ہو، چاہے اس نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہو، لیکن مرنے کے بعد جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور دنیا کے لوگ اس کے بارے میں یوں چرچا کرتے ہیں، فلانا مرنے والا بہت اچھا آدمی تھا، دنیا سے چلا گیا، اگرچہ وہ اچھا نہیں بھی تھا، لیکن دنیا والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلانا مرنے والا بہت اچھا آدمی تھا، فلانا مرنے والا بڑا نیک آدمی تھا، فلانا مرنے والا بڑا اچھا آدمی تھا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ اللہ فرماتے میرے بندے، اگرچہ تیرے اعمال تو اچھے نہیں تھے، لیکن میرے بندے تجھے اچھا سمجھ رہے ہیں، میرے بندے تجھے نیک سمجھ رہے ہیں، میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کر کے تجھے جنت کا داخلہ نصیب کرتا ہوں۔ جب کوئی عام گنہگار کے بارے میں کوئی حسن ظن رکھتا ہے، کوئی اس کے بارے میں اچھی بات کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ تو ایک ولی کامل آدمی تھا، جس کے جانے پر پوری دنیا رو رہی ہے، اور یہ بات بالکل صادق آ رہی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، روتے ہوئے آتا ہے، اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر والے ہنستے رہتے ہیں، لیکن اگر یہی بچہ جوان ہونے کے بعد دنیا سے جانے تک اپنی ساری زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتا ہے، تو یہ دنیا سے ہنستے ہوئے جاتا ہے اور گھر والے روتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسی موت نصیب فرمائے کہ ہم دنیا سے ہنستے ہوئے جا رہے ہو، اور دنیا والے ہمیں یاد کر کر کے ہمارا نام باقی رکھے۔ دنیا میں ایسے کام کرنے چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی وہ مرتا نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے اللہ کے ولی جیسے حضرت شیخ الحدیث، جن کی ہم روزانہ کتاب پڑھتے ہیں، روزانہ کتاب سنتے، اگرچہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دنیا میں زندہ ہے، اس لیے کہ ان کا فائدہ امت کو باقی ہے، ان سے امت فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ تو یہ حضرت اقدس مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ، ان کی خدمات دین کے معاملے میں ایسی زبردست ہیں کہ دنیا اس کو بھلا نہیں سکتی ہے، دنیا اس کو نہیں بھلا سکتی ہے۔ اللہ پاک حضرت کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ تعالی مقام نصیب فرمائے، اور اس کا نعم البدل امت کو نصیب فرمائے، اس لیے کہ امت نے ایک بہت بہترین خزانہ، بہترین سرمایہ کھویا ہے۔ حضرت اقدس کی ذات وہ ذات تھی کہ علمی مقام میں اور تقوی کے مقام میں اللہ پاک نے وہ مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا تھا کہ میں سمجھتا ہوں پورے انڈیا کے اندر حضرت اقدس جیسی علم پر نظر رکھنے والا شاید کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میری ناقص سوچ کے مطابق ہے، باقی دنیا میں بہت سے علماء باقی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لے اللہ پاک تمام علماء کی عافیت کے ساتھ عمروں میں برکت نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیو، علم کا سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بڑی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اور ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ کیا بات ہے، اپنے زمانے میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے علماء کرام اہل علم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور جاہل لوگ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کیا بات ہے، دنیا سے علماء رخصت ہو رہے ہیں اور جاہل لوگ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، علم کے اٹھ جانے سے پہلے اسے حاصل کر لو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ایک زمانہ آئے گا علم اٹھا لیا جائے گا، علم کے اٹھ جانے سے پہلے اسے حاصل کر لو، ورنہ علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی نقل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین صرف علم کو قبض کر کے نہیں اٹھائیں گے، صرف علم کو نہیں اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ پاک قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیں گے۔ تو فرماتے صرف علم کو نہیں اٹھائیں گے، حضرت عبداللہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد علی ہے کہ اللہ رب العالمین صرف علم کو نہیں اٹھائیں گے، صرف علم کو قبض نہیں کریں گے، بلکہ علم والے علماء اٹھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جاننے والے علماء کرام اٹھتے چلے جائیں گے۔ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہل کو اپنا سردار بنائیں گے اور ان سے سوالات اور مسائل میں رجوع کریں گے، یعنی ان سے سوالات پوچھتے رہیں گے، ان سے مسائل کو پوچھتے رہیں گے، اور وہ غلط سلط مسائل بتاتے رہیں گے، غلط سلط باتیں بتاتے رہیں گے، جس کے نتیجے میں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر اللہ پاک آپ کو بتا دے، یعنی موت تو کسی کی کب آئے گی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم بھی دنیا سے کب جائیں گے کوئی پتہ نہیں ہے، آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، عید بھی ہمیں نصیب ہوگی ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں عید کو بھی عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تو ہر سال آتی رہے گی، وہ تو ہر سال لوٹتی رہے گی، لیکن اس کے منانے والے ہر سال نہیں رہیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت اگر اللہ پاک آپ کو بتا دے کہ آپ آج شام کو مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، تو پورا دن آپ کون سے مشغلے میں گزاریں گے، کس کام میں؟ جیسے آپ کو پتا چل جائے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کو پتا چل جائے کہ آج آپ شام کو جانے والے ہیں، آپ کا آخری دن ہے، تو آپ آخری دن کس مشغلے میں گزاریں گے؟ تو فرمانے لگے کہ میں اس دین کو علم حاصل کرنے میں گزار دوں گا، یعنی علم کو سیکھنے میں گزار دوں گا۔ اس لیے علم کے سیکھنے کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں بیان فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کے لیے اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی کل مخلوق استغفار کرتی ہے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی مخلوق ہیں وہ علماء کے لیے اور طالب علم کے لیے استغفار کرتی رہتی ہے، اور مچھلیاں اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہیں جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اور علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام نہ کوئی درہم چھوڑتے ہیں نہ کوئی دینار چھوڑتے ہیں، بلکہ وہ تو علم چھوڑتے ہیں، ان کی میراث تو علم ہے، اور جس نے علم کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑی خیر کو حاصل کر لیا، بہت بڑی نعمت کو حاصل کر لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی نقل کرتے ہیں، جس کسی کو یہ پسند ہو کہ ایسے لوگوں کو دیکھے جنہیں اللہ رب العالمین نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے، ایسے لوگوں کو تم دیکھنا چاہتے ہو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او لوگو تم ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن سے اللہ پاک نے دوزخ کو حرام کر دیا ہے، جن کو اللہ پاک نے دوزخ کے لیے بھی حرام کر دیا اور وہ دوزخ سے محفوظ رہ گئے، وہ دوزخ سے بچا لیے گئے۔ تو فرمایا علم سیکھنے والوں کو دیکھ لو، علماء کو دیکھ لو، علم سیکھنے والوں کو دیکھ لو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ فرماتے جب طالب علم حاصل کرنے کے لیے کسی عالم کے دروازے پر چکر لگاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ہر قدم کے بدلے میں، ہر حرف کے بدلے میں 1 سال کی عبادت لکھ دیتے ہیں، اور ہر قدم کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیتے ہیں، ایک بہت بڑا محل بنا دیتے ہیں، اور وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اس کی صبح و شام مغفرت کی حالت میں ہوتی ہیں، یعنی صبح میں بھی اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے، شام میں بھی اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے، فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے اور کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے آگ سے رہائی بخشی ہے، یعنی جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، 2 جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی، ایک جماعت اللہ کا ذکر کر رہی تھی، دوسری جماعت علمی مذاکرے میں مشغول تھی، علم حاصل کر رہی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا دونوں جماعتیں بہتر ہیں، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے ساتھ بیٹھ گئے یہ فرماتے ہوئے انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے علم سکھلانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی ذکر کرنے والی جماعت سے بھی بہتر علم حاصل کرنے والوں کی جماعت ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے
فرماتے ہیں ایک مسئلہ سیکھنا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ سیکھنا رات بھر کے قیام سے مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی میں علم کی ایک بات کو سیکھ لوں، یہ پوری رات عبادت کرو، مجھے پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ بہتر علم کا ایک مسئلہ سیکھنا پسند ہے، علم کا ایک مسئلہ حاصل کرنا پسند ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر 3 عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، یعنی 3 عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، یہ 3 عمل سب سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 1 علم کا حاصل کرنا، نمبر 2 اللہ کے راستے کی محنت کرنا، اور نمبر 3 حلال کمائی کے لیے کوشش کرنا، حلال کمائی کے لیے محنت کرنا۔ پھر فرمایا طالب علم یعنی علم حاصل کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ کی راہ میں محنت کرنے والا اللہ کا ولی ہے، اور حلال کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، علماء سے محبت نصیب فرمائے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا میرے محبوب بتلا یہ تو صحیح قیامت کب آنے والی ہے، قیامت کب آئے گی؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوچھنے والے صحابی سے میرے صحابی قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، بتاؤ نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی فرائض کے علاوہ کوئی زیادہ نماز روزے تو میرے پاس نہیں ہے، البتہ میں فرائض کا پورا اہتمام کرتا ہوں، ایکسٹرا عبادات تو میرے پاس ہے نہیں، البتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مجھے محبت ضرور ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اسے محبت ہوگی، اور تو ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تجھے محبت ہوگی، یعنی اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو کل قیامت میں میرے ساتھ رہے گا۔ جو انسان دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا تھا کل قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر یعنی اس حدیث پر مسلمانوں کو جو خوشی ہوئی ایسی خوشی میں نے کبھی نہ دیکھی تھی، یعنی صحابہ کرام تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے محبت کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام کا ایمان کیسے گوارا کرتا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے؟ وہ تو محبت کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام کو یقین ہو گیا ہم تو دنیا کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور ہم بھی رمضان کے مہینے میں دل سے دعا کر لو اللہ پاک ہمارا حشر بھی نیک لوگوں کے ساتھ فرما دے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت ہے، یعنی عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کعبے پر نظر ڈالنا عبادت ہے، قرآن کریم پر نظر ڈالنا عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو اپنے قائم مقام فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد نبوی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کسی عالم کی زیارت کی یعنی جس نے کسی عالم کا دیدار کیا، ہمارے نبی فرماتے اس نے میری زیارت کی، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جو کسی عالم کے پاس بیٹھ گیا ہے وہ حقیقت میں میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا میں میرے پاس بیٹھا ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنت میں اسے میرے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو میرے بھائیو حضرت اقدس کی موت نے امت کو ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے، اور میں نے آپ کو پہلے یہ بات بتلاتی آدم صفی اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، تو ہم کیا رہیں گے جب محبوب خدا نہ رہے۔
गए. یعنی جب محبوب خدا کو دنیا سے پردہ فرمانا پڑا تو حضرت اقدس کو تو دنیا سے جانا ہی جانا تھا, لیکن انہوں نے اپنا نام باقی رکھا. اس لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, نیک لوگوں کی موت پر تو زمین روتی ہے, زمین اللہ کے سامنے کہتی الہ العالمین وہ بندہ کہاں چلا گیا جو میری پشت پر عبادت کرنے والا تھا, میری پشت پر سجدہ کرنے والا تھا, میری پشت پر تجھے یاد کرنے والا تھا. نیک لوگوں کی موت پر تو زمین روتی ہے. اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب آدمی نیک ہوتا ہے, جس نے اپنی زندگی کو مثالی گزاری ہوتی ہے, جس نے اپنی زندگی کو اللہ کو راضی کرنے میں گزاری ہوتی ہے, قبر اس کا استقبال کرتی ہے اور قبر خود کہتی ہے کہ دنیا میں جتنے چلنے والے تھے ان تمام چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا. اندازہ لگاؤ, سب سے پہلی منزل قبر کی منزل, اور آتے ہی قبر یہ بات کہہ دے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں تیرے ساتھ حسن سلوک کرنے والی ہوں, میں تیرے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والی ہوں. اور جنت کی ایک کھڑکی قبر میں کھول دی جاتی ہے حضرت اقدس کے لیے, یقیناً اللہ نے کھول دی ہوگی. اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. لیکن میرے بھائیو, جب دنیا کی زندگی گناہوں میں گزاری ہوتی ہے, دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزاری ہوتی ہے, دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزاری ہوتی ہے, تو وبال کیا ہوتا ہے کہ لوگ قبرستان کے حوالے کرتے ہیں, لوگ تو مٹی ڈال کر چلے جاتے ہیں, لیکن بعد میں تو جو بھگتنی پڑتی ہے وہ تو مرنے والا ہی جانتا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت قبر کہتی ہے دنیا کے جتنے لوگ تھے ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل میری نظروں میں تو تھا, اللہ کی نافرمانی کرنے والا تو تھا. آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھے گا. اور حدیث پاک میں ہمارے نبی نے 2 انگلیوں کو ملا کر بتلایا کہ قبر اس کو ایسا دباتی ہے, ایسا بھینچتی ہے کہ ایک پسلی دوسری پسلی میں مل جاتی ہے. اور ہمارے نبی نے 2 انگلیوں کو یوں ملا کر بتلایا. تو میرے بھائیو, آخرت کے احوال تو ہمارے اوپر بھی آنے والے ہیں. حضرت اقدس کی موت نے امت کو ایک پیغام دیا ہے, دنیا والوں صبر کرو. اور میرے بھائیو, یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. علماء دنیا سے اڑ جائیں گے, لیکن آج ہمارے اندر شوق رہا نہیں علم حاصل کرنے کا, نہ علم حاصل کرنے کا شوق رہا, نہ علماء کی کوئی اہمیت ہمارے دلوں میں رہی. ہمارے دلوں سے علم کا مقام نکل گیا, علماء کا مقام نکل گیا.